الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد الطلاق والنکاح والرجعہ وفی روایت العتاق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چوتھے پارے کی آخری آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وكان الله غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر محرمات ابدیہ کا ذکر ہوا۔ تقریباً وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ابداً ابدا حرام ہے، اور کچھ وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ ابداً حرام تو نہیں لیکن ایک عارض کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح منع ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے نہیں کر سکتا، بھتیجی سے نہیں کر سکتا، بھانجی سے نہیں کر سکتا، خالہ سے نہیں کر سکتا، پھوپھی سے نہیں کر سکتا وغیرہ۔ اسی طریقے سے اپنی رضائی ماں سے، رضائی بہن بھائی سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے باپ کی منکوحہ، باپ نے کسی عورت سے شادی کی، طلاق دے دی تو لڑکا اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ دو بہنوں کو ایک شخص نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے جو عورت پہلے سے کہیں شادی شدہ ہے اور دھوکے کے ذریعے سے اس نے ظاہر غلط بیانی کی کہ لوگوں کو کہا کہ میری شادی نہیں ہے یا میرا شوہر مر گیا اور اس کے ساتھ کوئی اور شادی کر لیتا ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو آپ کے سامنے گنی ہیں یہ محرمات ابدیہ، اور دوسری اس کے علاوہ تمہارے لیے نکاح حلال ہے اور عورتوں کے ساتھ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود، امام ترمذی وغیرہ اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں، اور ایک روایت میں ایک اور بھی ہے تو 4 چیزیں ہو گئیں، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کی مذاق بھی حقیقت ہے، لہذا ان چیزوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد،
3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، ارادے کے ساتھ بولا ہے، سمجھ کے بولا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، اور اگر ان کی مذاق کی ہے، بیوی کو طلاق مذاق میں دی ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، ہو جائے گی۔ من قالهن وجبن، جو شخص ان میں سے کسی ایک بات کو کہہ دیتا ہے واجب ہو جائے گی، خواہ حقیقت ہے خواہ مذاق ہے۔ لہذا اس طرح کے گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے، ایسی گفتگو جس میں طلاق کا خطرہ ہے یا نکاح کا اندازہ ہے، بس ارادے کے بغیر یوں مذاق بنا رہا ہے، یہ واجب ہو جاتی ہیں۔ کیا چیز ہے؟ الطلاق۔ کسی نے خوشی کے ساتھ طلاق دی، غصے میں طلاق دی، پریشر میں آ کے طلاق دی، مذاق میں طلاق دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ والنکاح، پروگرام بنایا، چیک کر رہے ہیں، نکاح مذاقاً کر رہے ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ اور میرے پاس کئی واقعات مخلوط یونیورسٹیوں کے آئے ہیں، یوں جناب 3-4 لڑکے بیٹھ گئے، لڑکی راضی ہو گئی اور یوں ہو گیا، اور اس طرح مذاق کر رہے تھے جی، مذاق میں بھی واقع ہو جائے گا۔ رجع، طلاق کے موضوع پر بات انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ نے پسند نہیں کیا، رسول نے پسند نہیں کیا، لیکن کبھی مجبوری بن جاتی ہے تو اسلام نے گنجائش رکھی ہے۔ دیکھو نا، یہ اسلام کی آسانی والا راستہ ہے۔ اگر اسلام یہ فرما دیتا کہ جب ایک مرتبہ جب نکاح ہو گیا بس ہو گیا، اب مرنے دم تک نبھانا ہے، نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی، اسلام نے گنجائش رکھی ہے، پسند نہیں کیا طلاق کو، تو طلاق دے دی تو اس کے بعد مذاقاً کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو جائے گا، بھلے ارادہ نہیں تھا، طلاق رجعی میں، اور نکاح بھی ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی، رجوع بھی ہو جائے گا۔ والعتاق، پرانا زمانہ، غلاموں کا دور ختم ہو گیا۔ والعتاق، اپنے غلام کو مذاقاً کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، آزاد ہو جائے گا، غصے میں کہتا ہے، خوشی سے کہتا ہے، جبراً کہتا ہے، مذاقاً کہتا ہے، غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو آج کی گزارشات میں ان عورتوں کا ذکر کرنا مقصد ہے جن کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور ان عورتوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ عارض ہٹ جائے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسری، اہل کتاب کے بارے میں ذکر کرنا ہے جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے ساتھ نکاح کی کیا صورتحال ہے اور کس درجے میں جائز ہے اور کب ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور آتش پرست، بت پرست، دہریہ، مشرک، سورج پرست، قیدیانی، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اس مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول نہ کریں، جب تک ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات ہو رہی تھی دوستو دعوت ولیمہ سے متعلق۔ دعوت ولیمہ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد، خلوت کے بعد، خلوت صحیحہ اسلامی اصطلاح میں اس خلوت کو کہتے ہیں یہ جن میاں بیوی کا نکاح ہوا وہ علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، یہ خلوت صحیحہ ہے۔ اس سے مہر پورا واجب ہو جاتا ہے جو بھی طے ہوا تھا، اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا، ویسے ہی نکاح ہو گیا تھا تو مہر مثل واجب ہو جاتا ہے لڑکی کے
پھوپھیوں کے جو مہر تھے وہ ہمارے مثل ہوتا ہے. اور نکاح ہوا، علیحدہ میاں بیوی نہیں بیٹھے کہ اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے. آدھا مہر واجب ہوتا ہے جو طے ہوا تھا. طے ہی نہیں ہوا تھا تو کچھ کپڑے اور کچھ پھر بھی دینا پڑتا ہے. خلوت صحیحہ کے بعد جیسے مہر پورا واجب ہو جاتا ہے اور جلدی ادا کرنا چاہیے، تاخیر کرنا یا معاف کرانے کے ہیلے حربے شروع کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. جس طریقے سے عورت پر جبراً مہر کو معاف کرنے کی باتیں کی جائیں کہ وہ مہر معاف کر دے اور وہ مجبوراً معاف بھی کر دے، معاف نہیں ہوگا. ایسے ہی بھائی اپنی بہنوں کو وراثت نہ لینے کے بارے میں فضائل بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین نہ لو یا یوں ہے، یا باپ دادے کی زمین تقسیم ہو جائے گی یا یوں، اور وہ رواجن معاف کر دیتی ہیں. بعد میں جب موقع ملے تو گلہ شکوہ بھی دیتی ہیں، تانا بھی دیتی ہیں کہ ہم نے تو تعاون بھی کیا تھا، اپنی وراثت معاف کر دی تھی تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا. یہ جو رواجن جبرن وراثت کی معافی کی بات ہے، معاف نہیں ہوتی، دینی چاہیے. کیا ہے، اللہ مالک ہے، کس نے جینے پوری زندگی، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے، خوشی سے دینا چاہیے. تو مہر بھی رواجن معاف کیا جائے، معاف نہیں ہوگا. جیسے وراثت میں نے بتایا حالات بنائے جاتے ہیں، معاف کرا دی جاتی ہے، اور پھر وہ بہن کو جب موقع ملتا ہے تو پھر بات بھی کرتی ہے. تو وہ معافی کیا ہے جو بعد میں آپ ذکر کر رہی ہیں اور تانے دے رہی ہیں؟ وہ معافی نہیں ہے. جی، خلوت صحیحہ کے بعد دعوت ولیمہ مسنون ہے، مستحب ہے. اگر کسی کی گنجائش نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس پر دعوت ولیمہ نہیں ہے، معاف ہے. قرضہ لے کر دعوت ولیمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام اتنا صاف ستھرا اور آسان مذہب ہے کہ سب سے زیادہ جو خوشی کا دن ہے عید کا دن، چھوٹی ہو یا بڑی، فرمایا آپ کے پاس گنجائش ہے تو نئے کپڑے بنا کے پہنو، نہیں گنجائش تو جو موجود ہیں ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہی دھو کر پہن لو. قرضہ لے کے عید نہ گزارو. عید خوشی کا دن ہے اور آپ مقروض ہو کر عید گزار رہے ہیں، مقروض ہو کر. ذہن میں پریشانی لے کے خوشی کیا ہوتی ہے پھر جب ذہن میں پریشانی ہو؟ قرضہ تو سب سے بڑی مصیبت کی چیز ہے. ہم بات کریں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے لگتے تھے اعلان فرماتے تھے اس شخص پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، تب میں جنازہ پڑھاؤں گا. ایک شخص نے کہا جی اس کے اوپر قرضہ ہے، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی حدیثیں میں اس موضوع پر بات تفصیل سے کروں گا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا جو قرضہ ہے بھائی سن رہے ہو میں ادا کر دوں گا، تاکہ ہمارے بھائی کا جنازہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں، یہ شخص اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے. جی، تو قرضے سے اسلام منع کرتا ہے. عید کے دن بھی قرضہ لے کے کپڑے بنانے کی اجازت نہیں، جو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے جی عید کا دن ہے. دعوت ولیمت مستحب اور سنت ہے. بھائی صدقۃ الفطر اس نے دینا ہے جو صاحب حیثیت ہے، جو غریب ہے اس نے لینا ہے. اور یہاں دعوت ولیمہ میں کیا کیا جاتا ہے کہ دکاندار سے پہلے ہی قرضے پر سامان لایا جاتا ہے کہ لوگ کھانا کھانے آئیں گے تو کچھ دے کے جائیں گے، آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے. یہ الگ غلط بات ہے. اور دعوت ولیمہ پر باقاعدہ لکھا جاتا ہے فلاں شخص نے 100 روپے دیا، فلاں نے 1000 دیا، فلاں نے 2000 دیا، یہ لکھا جاتا ہے، پھر ہم ان کو دیں گے. یہ قرض سمجھا جایا جاتا ہے. یہ سب رواج ہیں دوستو، ان سے بچنا ہے. دعوت ولیمہ بڑی برکت والی چیز ہے، دعا ہو جاتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، سنت پر عمل ہوتا ہے. لیکن اس کو رواجوں کے ساتھ بھر دیا گیا ہے تو سنت کی برکت مغلوب ہو گئی، رواج غالب آ گیا. او بھائی دو چیزیں پوری زندگی اسلام کے مطابق مسلمان نہیں اگر پوری گزار سکتا تو کم از کم خوشی اور غمی کا دن تو اسلام کے مطابق بنا لے. خوشی اور غمی کے دن، فوتگی کو بھی اور شادی کو بھی.
رواجوں کے ساتھ بھر دیا ہے، رواجوں کے ساتھ بھر دیا ہے، اور اسلام کی اور سنت کی اتباع کی جو برکات ہیں وہ اس اسلام نے مغلوب کر دی ہیں، اس سے محروم ہو گئے۔ رواج ہی رواج، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار لوگ بھی رواج کے اوپر عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے پہ ان کی ناک کٹتی ہے، ناک کٹتی ہے۔ رواجوں پر عمل کرنے میں پتہ چل جائے گا، سنت پر عمل کرنے میں تو ناک بلند ہوتی ہے، عزت بلند ہوتی ہے۔ وہ صحابی کا واقعہ جو کیسر و کسریٰ فتح ہوئی ہے، لقمہ گر گیا، دعوت ہو رہی تھی، لقمہ گر گیا تھا، اٹھا کے کھانے لگے تو دوسرے نے کہا نہیں، یہ ایرانی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لقمہ گر جائے تو دوبارہ اٹھا کے کھانا۔ تو صحابی نے کہا اہؤلاء حمقاء ہؤلاء اتترک سنت حبیبی، کیا میں ان احمقوں کو خوش کرنے کی خاطر اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سنت تو سنت ہے، سب سے بڑی ولایت ہی سنت کے راستے میں ہے۔ سنت کے راستے سے ہٹ کے کوئی ولایت ہے، ولایت ہی استدراج ہے، دھوکہ ہے، ویسے جیب گرم کرنے کے بہانے، لکیروں کے فلانے کے اس طرح کی سے۔ سنت کے عمل میں ولایت ہے، اور وہ ولایت استقرار والی ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے، دعوت ولیمہ اول تو لازم نہیں، فرض نہیں ہے، گنجائش ہے، جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق ہے۔ 20 بندوں کو بلا کر کھانا کھلانے کی گنجائش ہے تو اتنی ہے، 30 کی ہے تو اتنی ہے، اور یہ سنت ہو، اور بعد میں وہ پیسہ لینے کی اور لکھنے کی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی آپ وعدہ کرو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی نے اپنی شادی کرنی ہے یا بچوں کی کرنی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر سنت سمجھ کر ولیمہ کرنا ہے، اور ایسے جو ہے نظام، وہ پرچی کیا کہتے ہیں، لفافے، اس کی کوئی نیت نہیں رکھنی۔ جو اللہ نے اتنا دیا وہ اور اپنے خزانے سے عطا کرے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے اس دور میں یہ شخص میرے محبوب پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، حالات موافق نہیں، رواج موافق نہیں، ماحول موافق نہیں، گھرانہ موافق نہیں، دوست موافق نہیں، بچے بھی ترغیب دینے لگ جاتے ہیں خلاف شرع، اور بابا مان جاتا ہے اب کیا کروں، بچوں کی حکومت آ گئی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہی تو بات ہے نا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کر دیا۔ لوگ سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ بہادر آیا، سنت کا متبع آیا، اللہ کا ایک مجاہد آدمی آیا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت پہ عمل کروں گا، کوئی راضی رہے یا ناراض ہو جائے۔ فرمایا جو اتنی ہمت کر کے میرے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے آیا، میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ بات ہے۔ اس زمانے میں جہاں رواج غالب ہو جائے، اسلام مغلوب ہو جائے، رسم و رواج غالب ہو جائیں، سنت مغلوب متروک ہو جائے، مزہ تو تب ہے نا، تب سنت کو زندہ کیا جائے۔ تو پھر 100 شہیدوں کا، کیوں 100 شہیدوں کا ثواب؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں تانے ملتے ہیں، اور ان تانوں کے بدلے میں پھر کیا کرنا ہے؟ برداشت، صبر، ہر تانے کے بدلے میں صبر۔ اور صبر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ایلوے کو، تنبے کو، جانتے ہو تنبا؟ وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، تنبے کو، اس کا گھونٹ، جسے یہ کہتے ہیں نا صبر کا گھونٹ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ وہ ہر تانے کے بدلے میں جب صبر لے رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو پھر اس کو شہید کا ثواب مل رہا ہے، شہید کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جراحات السنان لہا التیام، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار، تیر، خنجر، نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگائے گئے زخم کبھی مٹتے نہیں۔ تانے ملیں گے سنت پر عمل کرنے میں، دقیانوسی کے تانے ملیں گے، ملا ازم کے تانے ملیں گے، رواج سے کٹے ہوئے، ماحول سے کٹے ہوئے کے تانے ملیں گے، آپ نے برداشت کرنے ہیں۔
پھر اپنے حبیب پیغمبر کے انعام کا مستحق ہو جانا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید۔ یہ ہے بات، اسلام زندہ ہوتا ہے کردار سے، عمل سے۔ پڑھنا پڑھانا تو ہوتا رہتا ہے، عمل کی شکل میں جب اسلام آئے تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، ولیمہ سنت ہونا چاہیے، اس میں برکت ہے، سنت کی برکات ہوتی ہیں دوستو، وہ حاصل تب ہوتی ہے جب اس میں رواج کا شیبہ نہ ہو۔ جی، دعوت ولیمہ کے بعد بات کرنی ہم نے نکاح شغار۔ نکاح شغار دیہاتوں میں اب بھی کچھ ہے۔ ہم لڑکی آپ کو دیں گے، آپ کے بیٹے کو، آپ اپنی لڑکی ہمارے بیٹے کو دیں گے۔ پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے یہ نکاح۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام بعد کے جو فتنہ پیدا ہوگا نا، اس کا آج سے دروازہ بند کرتا ہے۔ ایک طرف جب حالات خراب ہوں گے نا جی، اس لڑکی کی بہن جو ادھر ہے، الگ یہ ٹھیک چل رہا ہے، جب اس کی بہن ادھر جو ہے اس کے حالات خراب ہوں گے تو اس کے حالات مجبوراً خراب کر دیے جائیں گے کہ ہماری بہن جب صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزاق کا معنی صرف روٹی کھلانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں بات۔ رزاق کا معنی ہے عطا، اللہ ہر چیز دینے والا ہے، صحت بھی، عزت بھی، پیسہ بھی، مکان بھی، رشتہ بھی۔ اور آپ جب سنت کے مطابق اپنا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور نکاح شغار وٹا سٹا سے بچنا چاہتے ہیں، کل کوئی ناچاکی نہ ہو جائے، انسان جہاں تک ممکن ہو ناچاکی سے بچنے والی صورتیں اختیار کرے۔ باقی معاملہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، ہم تو مرنے والے ہیں، توکل اس ذات کے اوپر ہے جس پر موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمارے بچوں کی ہماری حفاظت کرے گا، اس کے حوالے کرنا ہے پھر تو معاملہ۔ لیکن جو تھوڑا بہت سوچ و بچار ہے وہ کرنی ہے کہ کل کوئی ناچاکی نہ، اور بن ہی جاتی ہے۔ آپ اپنے حالات اور گاؤں دیہات میں دیکھیں نا جی، کئی واقعات اس طرح ہو گئے ہیں، ایک بچی خوش تھی دوسری نہیں خوش اور آپس میں دونوں رشتے خراب ہو گئے۔ نکاح شغار اس کو منع کیا، جیسے کہ جبرن کسی کو مجبور کر کے اس کی رضا، اس بچی کی رضا حاصل کی گئی، مجبور کر کے نکاح نہیں ہوگا۔ رضا ہے، اذن ہے۔ جیسے چھوٹی بچی کا نکاح نہیں، وہ بڑی ہو کر اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں اتنے جاہلانہ رواج ہیں، بچی پیدا ہوئی اور ادھر سے لوگ اٹھ کر گھر چلے آتے ہیں، یہ بچی ہماری ہو گئی جی، اس طرح۔ اچھا پھر وہ یہ بھی اسی رواج کا بندہ ہے، بچی والا، یہ بھی وہ مطلب ہے کہ وعدہ کر دیتا ہے، نکاح ہو گیا جی۔ اب بڑے ہو کے بعض دفعہ بچہ نہیں چاہتا، بعض دفعہ بچی نہیں چاہتی، لیکن بس کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بچی جب بڑی ہو، ایک خاتون بچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا میرا والد نے میرا نکاح کر دیا تھا، وہ انا کارہا، میں ناپسند کرتی تھی، مجھے نہیں پسند وہ رشتہ۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی آپ کو اجازت ہے، اگر آپ پسند نہیں کرتی تو اعلان کر دو مجھے نہیں وہ پسند، نکاح ہوا ہی نہیں، اپنی مرضی سے، جہاں آپ کا اور وقوفہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ نکاح شغار، اور جبرن بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح چھوٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، مہر کے بغیر نکاح ہو جائے گا، مارے مثل واجب ہوگا، اور مارے مثل بچی کے دادیال خاندان میں جو عورتوں کا مہر ہوتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ جی، ہم آج کے موضوع میں ان عورتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ دو طرح ہیں، حرمت مؤبدہ جو ابداً ابدا حرام ہے، اور حرمت موقتہ وقتی طور پر ان عورتوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، عارض کو دور کر دیا جائے، جس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا وجہ دور کر دی جائے تو رشتہ ہو جائے گا۔ پہلی صورت نکاح حرمت مؤبدہ، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرمت قرابت، نمبر 2 حرمت مصاہرت، نمبر 3 حرمت رضاعت۔
یہ 3 رشتے ناجائز ہیں، ابداً ابدا ناجائز ہیں لڑکے کے لیے۔ رشتہ حرمت قرابت، ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، یہ رشتے جو ہیں یہ سارے ابداً ابدا حرام ہیں۔ یہ حرمت قرابت، رشتہ داری کی حرمت، جس کو ذی رحم محرم کہتے ہیں۔ جس عورت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، اس عورت سے پردہ بھی نہیں ہے۔ یہ آسان اصول ہے۔ جس عورت کے ساتھ ابداً ابدا کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ میں رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ عورت اس مرد کی ذی رحم محرم ہے، اس سے پردہ بھی نہیں۔ یہ حرمت قرابت آپ کو بتائی۔ نمبر 2، حرمت مصاہرت۔ رشتے کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ بیگم کی ماں، بیگم کی نانی، بیگم کی دادی، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ ساس وغیرہ ابداً ابدا رشتہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ نمبر 3، حرمت رضاعت۔ دودھ پلانے کی وجہ سے، یہ اس خاندان کا لڑکا ہے، اس خاندان کی خاتون ہے، اس بچے کی ماں بیمار ہے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس بچے نے دوسرے خاندان کے خاتون کا دودھ پیا ہے، وہ خاتون اس بچے کی ماں ہو گئی، اس خاتون کی بہنیں اس کی خالہ ہو گئیں، اس خاتون کی جتنی اولاد ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی ہو گئے۔ یہ حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ جہاں کہیں تردد ہو جائے کہ یہ دودھ پیا تھا نہیں پیا تھا، ایسا ہو جاتا ہے، شروع میں لوگ یاد نہیں رکھتے، بعد میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو تردد سا ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ پیا بھی تھا یا نہیں پیا تھا۔ تردد اور شک والے رشتے کو بھی چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ داما یریبک الی ما لا یریبک، سرکار نے فرمایا داما یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ، ادھر آ، الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک سے پاک کر دیتی ہے۔ آپ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، مکہ سے ایک شخص آیا، صحابی، کہنے لگا حضور میرا فلانے خاندان کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے اور بڑے عرصے سے طے ہوا ہے، آج جب ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ نہیں، آپ دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا یا آپ دونوں رضائی بھائی ہو، اس طرح کہنے لگی، جبکہ بڑے عرصے سے رشتہ طے تھا، کسی نے نام ہی نہیں لیا۔ جب رشتہ ہونے لگا تو یہ بات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ بیٹے، آپ کے لیے لڑکیاں بہت اور اس میری بیٹی کے لیے لڑکے بہت، آپ لوگ اس طرح کا تردد والا رشتہ نہ کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے یہ شخص مکہ سے سفر کر کے مدینہ میں آیا ہے۔ آج کل تو جناب اپنے گھر سے چل کر مفتی صاحب مسجد تک کوئی نہیں جاتا، وہ نیٹ کھول دیتے ہیں جیسا کہ الٹا سیدھا لکھا ہوا ہے، یہی ٹھیک ہے جی، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اچھا میں نے بھی مسئلہ پڑھا ہوا ہے، وہ مسئلہ اس طرح ہے تو ذرا آپ بھی بتا دیں، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ محترم پھر آئے کیوں ہو اگر پڑھا ہوا ہے تو؟ نیٹ اور ہے، ٹی وی اور ہے، جو اس سلسلے محمدی سے پڑھ کے آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جی۔ یہ سلسلے ذہب میں کتاب اللہ رجال اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، لازم ملزوم ہیں جی۔ اخباروں سے یا اس طرح کی چیزوں سے علم نہیں آتا، کچھ حاصل ہو جاتا ہے لیکن استاد کی رہبری ضروری ہے۔ کہیں تردد ہو جائے مسئلہ پوچھنا چاہیے، اور بہتر ہے اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا جائے، انشاءاللہ اللہ بہتر سبب کرے گا اس لڑکے۔ اور وہ صحابی پھر خود کہتے تھے اللہ پاک کا اتنا نظام ہوا کہ میں نے اس کو، جو میں اب تک اس سے پردے میں تھا، جو میری منگیتر تھی میں پردے میں تھا، جب یہ بات ہوئی کہ تردد ہو گیا، میں نے پھر اس کو بتایا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تھا سفر کر کے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو, اس میں شک آ گیا, وہ آپ کی بہن ہے, آپ کے لیے اور رشتے, میرے لیے اور رشتے. وہ بچی بھی خوشی سے اس مسئلے کا جواب سن کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئی, اور چند ہی دنوں میں دونوں کا بہترین رشتہ ہو گیا. جب اللہ کے لیے انسان آتا ہے نا دوست, اللہ کے لیے جب آتا ہے اس میں کوئی اور چیز نہیں. قرآن دعوت دیتا ہے نا, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو پکارنا ہے اخلاص کے ساتھ, شرکت غیر نہ ہو. ہماری تو نماز کیا, اسی میں ہی شرکت غیر پتری, ایک غیر نہیں کئی غیر, کئی خیالات, کئی تصورات آ جاتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو پکارنا ہے اخلاص کے ساتھ, پھر دیکھ رنگ کیا چڑھتا ہے. تو اصل بات یہ ہے دوستو, کوئی کام بھی ہو جب اللہ کی رضا کی خاطر ہو, اسلام کو امام بنا کر کیا جائے, اس میں برکت ہی برکت ہے, اور آپ کو اللہ برکت معجزانہ شکل میں کرامت کی صورت میں دکھائے گا. تو حرمت قرابت, حرمت مصاہرت اور حرمت رضاعت, رضائی بہن بھائی, یہ مسئلہ بعض دفعہ بن جاتا ہے, شروع میں ظاہر نہیں ہوتا, بعد میں ظاہر ہوتا ہے. اس کو صحیح تفصیل کے ساتھ یوں لکھ لکھا کے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تردد سے بندہ دور تو بہتر ہے. جی, یہ تو حرمت مؤبدہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا. اور حرمت موقتہ, وقتی طور پر اس لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس لڑکے کے نکاح میں اس لڑکی کی بہن ہے, دونوں بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. اور ایک اصول یاد رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہر دو عورتیں جو آپس میں ذی رحم محرم ہوں وہ ایک بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی. ہر دو عورتیں جو آپس میں ذی رحم محرم ہوں وہ ایک بندے کے نکاح میں دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس کو اور آسان کرتے ہیں, یہ دو لڑکیاں ہیں, اگر ان میں سے ایک کو لڑکا فرض کریں, یہ لڑکی ہی رہے, اس کو لڑکا فرض کیا, اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے تو دونوں ایک بندے کے نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں. اگر جو اس کو ہم نے لڑکا فرض کیا, اس لڑکے کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں اکٹھی ایک لڑکے کے نکاح میں نہیں آ سکتے. مثلا خالہ بھتیجی, پھپھی بھانجی, یہ آپس میں, پھپھی ہے اس کی بھتیجی ہے, خالہ ہے اس کی بھانجی ہے. اب خالہ اور بھانجی دو اس بندے کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں, تو خالہ کو مرد فرض کرو تو ماموں ہو گیا, تو ماموں کا نکاح اپنی بھانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جو دو عورتیں ذی رحم محرم ہوں ان میں سے ایک کو لڑکا فرض کریں, دوسری لڑکی ہے, اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو یہ بندہ ان دو لڑکیوں کو بیک وقت اکٹھا نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یہ ابداً ابدا اصول ہے. موقتہ, یہ موقت ہے, ایک رکھ سکتا ہے دو نہیں. جیسے دو بہنوں کی بات ہے, اسلام نے دروازہ کیسے بند کیا کہ سوگنوں میں لڑائی تو ہونی ہے, آپ تربیت نہیں کریں گے نا جی, کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہونا ہی مزہ ہوتا ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کی بات ہوئی اور آپ نے اس نظام کو درست کیا. اچھا جی, شریعت میں کہتا ہوں نا دروازے بند کرتی ہے, سوگنوں میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. شریعت کہتی ہے دو بہنوں میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. جی, شریعت کہتی ہے دو بہنوں میں کبھی آپس میں ناچاکی نہیں ہونی چاہیے. بھائیوں کا بہنوں کا اتفاق قوت ظاہری قوت روحانی ہے, اور بھائی بہنوں کا اختلاف یہ ضعف روحانی ضعف اعصاب بھی ہے. لیکن شریعت تو کہتی ہے نہ دونوں بہنیں نہ لڑیں آپس میں, سوگن نہ بنے, یہ موقتہ ہے. اسی طریقے سے وہ رشتہ جو پہلے ہو چکا ہے, اس شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی. بعض لوگ کہتے ہیں جی 2 سال سے بندہ باہر کے ملک میں کمائی کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح نہیں کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کیے ہوئے 4 مہینے تک زیادہ رہ سکتا ہے باہر.
اسلام پر عمل کرنا ہے، خواہش پر نہیں۔ خواہش کچھ کہتی ہے، کچھ کہتی ہے، آپ کا تجربہ کچھ کہتا ہے، چھوڑ تجربے کو، چھوڑ خواہش کو۔ جو خلفائے راشدین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ وہ بڑے حضرات ہیں، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ محترم، آپ کی تحقیق کہاں کروں؟ جن کی تجویز پہ قرآن نازل ہو، ان کی تحقیق مقدم ہے۔ جی، کہاں غار سے آگ نکلی اور آئی نا آگ، جلاتی آئی، تباہ کرتی آئی۔ حضرت عمر نے کہا ابو موسیٰ اشعری جاؤ آگ کو میرا پیغام دو کہ عمر امیر المومنین، عادل امیر المومنین کا حکم ہے، واپس چلی جا غار میں، یہ میرا حکم سنا آگ کو۔ ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں، آگ کو حکم سناتے ہیں، آگ واپس غار میں چھپ جاتی ہے۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے جس کی یہ تحقیق ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بیگم سے دور رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ عمر ہے۔ اور بڑی باتیں ہم کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ حرمت موقتہ، شادی شدہ عورت، اس کا شوہر دور ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، فلان نہیں ہوتا، بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے، دھوکہ کرتے ہیں لوگ۔ شادی شدہ عورت دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے۔ وہ بڑے ڈرامے جناب یہ بھی آپ کے ادھر چلتے رہتے ہیں، کیا شادی شدہ اور یہ شادی نہیں ہوتی۔ نکاح اول کے اوپر غیر کا نکاح ثانی نہیں ہو سکتا۔ زید کا نکاح اول ہوا نا جی ایک عورت کے ساتھ، اور زید ہی نکاح ثانی اسی عورت کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، پکا کر رہا ہے، پکا کر رہا ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ پہلے نکاح ہوا نا جی، آج اسی لڑکی سے دوبارہ نکاح کر رہا ہے، پکا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ جو لڑکی شادی شدہ ہے، یہ بات وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ عورت گڑبڑ نہ ہو، نظام خراب ہوتا ہی نہیں ہے دوستو۔ عورت کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے خود اس کے اندر فریب کاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام خراب ہوتا ہے۔ ایسے واقعات دارالفتاؤں میں آتے ہیں، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، شادی شدہ عورت، شوہر باہر تھا اور ادھر کسی اور سے شادی کر رہی، اور کہا بس سنت طریقے سے شادی ہو جانی چاہیے، زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں، سنت طریقے سے شادی ہو جائے، اور اتفاق سے شوہر واپس آ گیا۔ نکاح ثانی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ شوہر اول کی ہی ہے، تو شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ 2 عورت جن میں سے ایک کو مرد شمار کریں، ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہو سکتی ہے، جمع بین الاختین نہیں ہو سکتی۔ جی، نکاح موقتہ، جو حرمت موقتہ بتا رہا ہوں، اس میں جو بھی غیر مذہب ہے، غیر مذہب، اہل کتاب کی بات کرنی ہے، آتش پرست، سورج پرست، بت پرست، دہریہ، قیدیانی، یہ سارے وہ فرقے ہیں، مرتدین، فرقہ ضالہ، کافر، دہریہ، ان سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہ لڑکی لے سکتے ہیں، نہ لڑکی دے سکتے ہیں، الا یہ کہ آتش پرست اپنے مذہب سے توبہ کرے، اعلانیہ طور پر اسلام قبول کرے، ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسرے بھی خطرناک سب سے وہ کافر ہوتا ہے جو اسلامی لبادے میں اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرتا ہوا جب سامنے آتا ہے، ایک بھولا بھالا مسلم جو ساری زندگی کے طرز و تہذیب میں بھولا بھالا نہیں ہے، یہ مسلم اسلامی تعلیمات کے بارے میں اپنے آپ کو اس نے بھولا بھالا رکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ قیدیانیوں کے ساتھ رشتے ہو جاتے ہیں، ہرگز نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ سے پہلے کے نبی ہیں، وہ آئیں گے، اور یہ پاک و ہند کا وہ فتنہ ہے جو انگریز نے اس علاقے کے بیدار مسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقاعدہ پالیسی اور پلاننگ کے ساتھ
مرزا غلام احمد کو جھوٹا نبی ہونے کی صورت میں سامنے لایا گیا. کبھی وہ ذیلی نبی تھا, کبھی وہ مہدی بنا, کبھی کیا ہوا, اور 1900 عیسوی کے لگ بھگ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی ہے, اس کے خلاف دارالعلوم دیوبند سے تحریک چلی, جس کے قائد حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی تھے. ان کی وفات کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور کئی ساتھیوں نے تحریک چلائی. اس کے بعد قاضی احسان اللہ شجابادی وہ قائد بنے اس تحریک کے. اس کے بعد محمد علی جلندری بنے, ان کے بعد مولانا لال حسین اختر بنے, اور سن 1973 میں یہ تحریک چلی جس کے قائد علامہ محمد یوسف بن نوری, جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے, جن کا کراچی میں بڑا مدرسہ ہے. تمام اسلامی مکاتب فکر, خواہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, جماعت اسلامی والے, جتنے فرقے جن ناموں سے اسلامی تھے, وہ سارے کے سارے علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت اور قیادت کے اوپر متفق ہوئے. اور علامہ بن نوری کی وہ تاریخ تھی دوستو, علامہ بن نوری کی وہ تاریخ تھی. میں ایک دفعہ پنڈی گیا تو ایک دکان کے سامنے کھڑا ہوا مسجد سے باہر, تو ایک شخص مجھے یوں گھور کے دیکھتا ہے, کبھی یوں. میں دوسرے ساتھی کے انتظار میں تھا کہ وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے. جب اس نے تعجب کی نظر سے مجھے دیکھا تو میں چلا گیا. کہا دوست کیا بات ہے, کیوں؟ بوڑھے سا آدمی تھے. کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی شکل جب دیکھتا ہوں تو مجھے دو بندیوں کی جھلک محسوس ہوتی ہے آپ کی شکل سے, بس اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کے اس جملے کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی, وہ سناؤ. کہتا ہے سناتا ہوں. سن 1973 میں جب علامہ محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں تاریخ ختم نبوت چلائی گئی قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں, تو علامہ بن نوری صاحب یہ جامعہ اسلامیہ پنڈی میں مقیم تھے, اور ہم بھی ملنے گئے. ہزاروں کی تعداد لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. اس میں علامہ احمد شاہ نورانی صاحب بھی ہیں, پیر سے تمام گدی نشین پیر, تمام بریلوی مکتب کے خطیب اور علماء, مفتی سارے, دیوبندی بھی اور دیگر سب علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اوپر متفق تھے. اور علامہ بن نوری کی وہ قیادت تھی, یہ بندہ کہہ رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے, تاریخ تو پڑی ہے. یہ بالمشافہ کہتا ہے لائنوں میں لگ گئے ہم بھی. تعجب اس لیے ہوا کہ پنڈی پورا بھر گیا تھا, بندہ ہی بندہ نظر آتا تھا. ہم پوچھتے تھے کیوں آئے ہو, وہ بندے کہتے تھے علامہ بن نوری کی زیارت کرنے آئے ہیں. جب تاریخ ختم نبوت چلی, علامہ بن نوری کی وہ شائستہ گفتگو اور تبلیغ جب سنی, قادیانیوں نے رابطہ عالم اسلامی جو مکہ میں, جس کا بڑا دفتر ہے مکہ مکرمہ میں, رابطہ عالم اسلامی کی رپورٹ میں 1,00,000 سے زائد قادیانی بن نوری صاحب کی واضح نصیحت سن کے مسلمان ہو گئے تھے. یہ قادیانی ہیں جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتے. کئی دھوکے فریب میں نہ آ جانا. لوگ کہتے ہیں وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی, قانون دان بھی, وہ کس چیز کا قانون پڑھتے سمجھ نہیں آتی. ان کے فریب میں نہیں آنا. کافر, مرتد, زندیق ہیں, اور بتایا مشرک, آتش پرست, یہ سارے اگر آپ نے اس مسلک سے واپس آتے ہیں, صحیح صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, تب رشتہ ہو سکتا ہے. رشتہ یہ ایک بڑا خاص بندھن ہوتا ہے. یہ رشتہ ازدواجی ایک خاص بندھن ہوتا ہے. اور تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات لکھی ایک نواب کی کہ وہ بڑھاپے میں دوسرا رشتہ کرنا چاہتا, بیگم فوت ہو گئی تھی. سارے بچوں نے مخالفت کی, بیٹیوں نے مخالفت کی, بہووں نے مخالفت کی. اس نے کہا کیا مخالفت کرتے ہو, میں کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں؟
بہت ساری ایسی جگہ ہوں گی جہاں آپ لوگ نہیں خدمت کر سکو گے، بہرحال اس بندے نے شادی کر لی۔ یہ ہے من احیا سنتی عند فساد امتی۔ جناب لوگ اگر 60 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، بیوی فوت ہو گئی، رشتے کی ضرورت ہے، رسم و رواج اور ڈر کی وجہ سے نام ہی نہیں لیتے دوسرے رشتے کا، بچے ناراض ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اسلام اجازت دیتا ہے، تم کس کو راضی کرنے؟ کب تک تم زمانے کے ہنسے جانے سے ڈرو گے؟ زمانہ تو تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ اسلام کو سامنے لاؤ، دنیا ہنسے یا روئے۔ بہرحال اس بابے نے رشتہ کر لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد بابے کا پیٹ خراب ہو گیا۔ سب کے لیے آزمائش تھی، پیٹ خراب ہو گیا، اور ایسا خراب ہو گیا کہ گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بندہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بچے بھاگ گئے، بیٹیاں بھاگ گئیں، بہو بھاگ گئی، اور نہیں بھاگی تو وہ وفادار رفیقہ حیات نہیں بھاگی جو اس کے کپڑے بار بار تبدیل کرتی رہی، دھلاتی رہی اور اس کی صفائی کرتی رہی۔ بیگم اگر اچھی ہے، جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، نیک ہے، رفیقہ حیات نیک ہے، اللہ سے مانگ مانگ کے لیے نا جی نیک ہے، تو اس سے بہتر کوئی وفادار دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ تربیت کی کمی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر ہے۔ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں۔ استخارہ کی ایک بات چھوٹی سی بتاتا ہوں، استخارہ طلب خیر کے لیے ہوتا ہے، علم خیر کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم اللہم انت علام الغیوب ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فی وان کان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بھی۔ اے اللہ مجھے اپنے فضل میں سے بہترین رشتہ عطا کر۔ طلب خیر ہے، علم خیر نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یاد رکھو یہ بات۔ لوگ استخارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دکھائی تو نہیں دی گئی، استخارے میں دکھائی تو کوئی شے نہیں دی گئی، وہ دکھائی نہیں دی جانی بابا جی۔ آپ نے اللہ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ بہترین رشتہ عطا کر، جو ہو جائے گا وہ بہتر ہی شمار کر۔ علم خیر کی طرف لگے رہتا ہے۔ اچھا پھر کوئی دکھائی بھی دی گئی چیز، سبزہ دکھائی بھی دیا گیا نا جی، سنت یہاں تک ہے، 2 نفل اور یہ دعا، اللہ جو بہتر ہے کرا دے۔ اس میں آگے سونا اور سبزہ دکھانا اور فلان، یہ آگے تھوڑا سا کسی کے تجربے ہو سکتے ہیں، سنت یہاں تک ہے۔ اچھا بڑے جناب استخارے میں سبزی بھی دیکھے تھے، سب کچھ دیکھا تھا، تو تیسرے دن لڑائی شروع ہو گئی اور دوری ہو گئی، انقطاع ہو گیا، تو تمہارا استخارہ کدھر گیا؟ بڑے سبزے دیکھے تھے۔ استخارہ طلب خیر کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے درخواست کرنی ہے، میرے رب میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، تو قادر ہے، میں جاہل ہوں، تو عالم ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتے کی طرف رجحان عطا فرما دے۔ یہ استخارہ ہے۔ بہرحال جی قیدیانیوں کے ساتھ رشتہ نہیں، آتش پراست، بت پراست وغیرہ۔ آگے چلیے، اہل کتاب کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں 5ویں نمبر آیت، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامہم حل لہم۔ ذبیحہ اہل کتاب کا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تمہارے لیے ایمان والی لڑکیاں حلال ہیں اور تمہارے لیے اہل کتاب لڑکیاں حلال ہیں۔ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ دوسرے مقام پہ لونڈیوں کے بارے میں فرمایا، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ کہ شادی میں نیک نیتی مقصد ہو، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی، کچھ اور نہیں کہ وہ ادھر گئے تھے تو جہاں بڑی خوبصورت لگی تو بس صرف خوبصورتی کا ڈنڈورا لگانے لگے اور گھر میں ایک عجیب چیز لے کے آ گئے ہو۔ دونوں طرف سے نیک نیتی مقصد ہو، اور جو رشتہ لے کے آ رہے ہو وہ دوستیاں ووستیاں آگے پیچھے نہ کرنے والی۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات خیال سے سننی ہے، خط لکھا ساتھیوں کو، پتہ چلا کہ ساتھی یہودی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن نے اجازت دی ہے لیکن شرطوں کے ساتھ، لڑکی اپنے مذہب کو سمجھتی ہو، خدا کو جانتی ہو، اپنے پیغمبر کو جانتی ہو، اپنے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو جانتی ہو،
اور شادی کی نیت ہو، کچھ اور نیت نہیں اس کی، آپ نکاح ملا سکتے ہو۔ لیکن میں نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے، عمر کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکیاں یہود و نصارہ کی جو تمہارے نکاح میں آتی ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتی ہیں، لہذا مصلحتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ کرو، خراب ہو جاؤ گے اور خراب ہوئے۔ بڑے بڑے فلسطین کو آزاد کرنے والے لیڈر، انہوں نے اپنے نکاح میں یہودی لڑکیاں رکھی، مرادر دیس اندر دل، اگر گویم زباں سوزد وگر در دل کشم ترسم کے مغزے استخاں سوزد۔ وہ میرے دل کی وہ کہانیاں اگر بیان کروں تو زبان جلتی ہے، نہ بیان کروں تو دماغ جلتا ہے۔ وہ لیڈر جو مجاہد اعظم ہو، فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے ہو، اور اسرائیل سے، اس علاقے سے یہودیوں کے انخلاء کے لیے ہو، وہ لیڈر اپنے گھر میں جب یہودی لڑکی رکھے گا تو کیسے جہاد ہوگا؟ دوستو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو شخص ان کے ساتھ جڑ گیا وہ انہی کا پھر ہو گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان سے بچو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور یہی غلطیاں ہوئی، فلسطینیوں سے بھی یہی غلطیاں ہوئی، زمینیں میں گودام بیچی، رشتے لیے، اور آج انہوں نے یہ پروگرام بھی بنا دیا، ہے کہ ہم وہاں دارالخلافہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہٹلر نے سچ کہا تھا، وہ اس نے یہ بھی ساتھ کہا تھا، 60 لاکھ، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ کہتے تھا آج تو مجھے برا کہتے ہو، ایک زمانہ آئے گا تم مجھے یاد کرو گے کہ میں نے 90% یہودیوں کو قتل کیا، 10% چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑا ہے کہ مجھے لوگ آج غلط کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد زمانہ ہٹلر کی اس تاریخ کو مانے گا کہ اس نے صحیح کیا تھا جو یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ آج یہی کہہ رہے ہیں، وہ عارضی طور پر جو آگ لینے آئی تھی وہی گھر کی مالک بن کے رہ گئی۔ یہ تو 1700 عیسوی میں یہاں سے نکال کے گئے۔ مسلمان بزدل ہو چکا ہے، اسلام اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان مظلومیت میں دبتا جا رہا ہے، پٹتا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ، 1.5 کروڑ کے لگ بھگ یہودی ہے پوری دنیا میں، 7 ارب 7.5 ارب پوری دنیا کی آبادی میں 2.5 ارب مسلمان ہیں۔ 2.5 ارب کے مقابلے میں 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو کریں گے۔